السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اشرح صدورنا للاسلام وزین اخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن۔ الحمدللہ، آج دوسرے سپارے کا آخری رکوع ہے۔ کافی دنوں کے بعد ہماری یہ کلاس سٹارٹ ہو رہی ہے رمضان کے بعد۔ تو اچھا، اس سے پہلے جو آج ہم پڑھیں گے رکوع، آیت نمبر ہے آیت نمبر ذرا بتائیے۔ 249 ہے، 249 آیت نمبر ہے یہاں جی، 249 آیت نمبر ہم نے آج سٹارٹ کرنی ہے۔ اس سے پہلے والی جو رکوع تھا اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ انہوں نے موسیٰ سے مطالبہ کیا تھا کہ ہم پر ایک کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے جس کی قیادت میں ہم جہاد کریں اور بدلہ لیں پورا کا پورا۔ تو اللہ تعالیٰ نے طالوت کو ان کے کہنے کے مطابق طالوت کو بادشاہ بنا کر بھیجا، تو انہوں نے اس پر اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ ان کی بادشاہ طالوت کی بادشاہ ہم پر کیسے ہو سکتی ہے، کیونکہ جو طالوت بادشاہ تھے وہ نہ تو ان کی نسل سے تھے جس نسل سے بنی اسرائیل کا سلسلہ کے بادشاہوں کا سلسلہ تھا، ایک تو وہ ان کی نسل سے بھی نہیں تھے، دوسرا کیا تھا، یہ ایک غریب تھے اور ایک عام فوجی تھے۔ یہ ایک غریب اور عام فوجی تھے جس پر انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو پیغمبر نے کہا کہ یہ میرا انتخاب نہیں ہے، اللہ نے انہیں مقرر کیا، اور پھر نشانی بھی بتا دی کہ اس کے پاس ایک نشانی ہوگی۔ وہ نشانی کیا تھی کہ وہ صندوق ساتھ لے کر آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دل جمی ہے، اور ایک تو تمہاری سیٹسفیکشن ہو جائے گی، دوسرا کیا ہوگا، اس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کا بقیہ ترکہ ہوگا، اور پھر اسے فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ یقیناً یہ تمہارے لیے کھلی دلیل ہے اگر تم ایماندار ہو۔ ٹھیک ہو گیا، بات سمجھ میں آئی پچھلے رکوع کی؟ اب آگے بھی اسی سے ریلیٹڈ بات ہو رہی ہے۔ فلما فصل، اچھا یہاں پر ہمارے 2-3 یعنی سبجیکٹ کے وہ ہوتے ہیں، پورشن ہوتے ہیں۔ پہلا تو ہے کہ ہمارا تلفظ اور تجوید ٹھیک ہونا چاہیے، جو انشاءاللہ ہمارا پہلا پورشن ہوگا، اور دوسرا لفظی ترجمہ ہوگا، اور تیسرا کیا ہوگا، بامحاورہ ترجمہ، اور پھر اس کے بعد مختصر اور جامع تشریح ہوگی جو صحیح احادیث کی روشنی میں۔ فلما، فا پھر، لما جب، لام میم مشدد اور نون مشدد پر غنہ ہوتا ہے، نون مشدد اور میم مشدد، اور یہاں میم ہے جس کے اوپر شد ہے تو یہ میم مشدد ہے۔ غنہ کتنا لمبا ہوگا؟ 1 الف کے برابر، 1 الف کے۔ فلما فصل، صاد ہے، فصل فصل طالوت بالجنود۔ اچھا یہاں پر دیکھیں، یہ جنودی کے اوپر لام آ گیا ہے نا، تو یہاں لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، یہاں ٹھہرنا۔ اگر لائن آیت کے درمیان میں لا آ جائے تو وہاں ٹھہرنا نہیں ہے۔ بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم، با کے اوپر کیا کریں گے؟ قلقلہ کریں گے، مبتلیکم بنہر، جیم آ گیا تو یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا جائز ہے۔ فصل نکلا، طالوت بالجنود لشکروں کے ساتھ، قال اس نے کہا، ان اللہ، ان بے شک اللہ مبتلیکم، ابتلا مبتلا آزمائش، ٹھیک ہے، مبتلیکم آزمانے والا ہے، بنہر ایک نہر کے ذریعے، مبتلی آزمانے والا ہے، کم تمہیں، بنہر ایک نہر کے ذریعے۔ فمن
شریبا فما، یہاں نون کے اوپر کیا کریں گے؟ اخفا. فما شریبا، پس جس نے پی لیا، منہ، من نون، یہاں دیکھیں یہاں پہ نون کے اوپر تو ہم نے اخفا کیا تھا، تو یہاں کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا. منہ، کیونکہ نون ساکن کے بعد اگر حروف ہلکی 6 ہیں ان میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوگا. منہ فلیسا، تو نہیں ہے، منی وہ مجھ سے، من سے، نی مجھ، منی کیسے پڑھیں گے؟ فلیسا من، پہلے تو یہاں غنہ کریں گے نون مشدد کے اوپر، پھر اس کے بعد نون چھوٹی ہے نی، یہ یا جو ہے کون سا ہے؟ یا مدہ، یا مدہ ہے تو اس کو لمبا کریں گے. منی وہ مجھ سے. فملم، فملم، میم کو لام کے ساتھ، لام کو میم کے ساتھ. فمل و ملم، و اور مل لم جو نہ، یت امہ، یت امہ، یت امہ، یت امہ چکھے گا اسے، جو نہ چکھے گا اسے. فَإِنَّهُ پس بے شک وہ، منی مجھ سے ہے، بس بے شک وہ مجھ سے ہے. الا مگر، من اغترف، من اغترف مگر جو چلو بھر لے، مگر، الا مگر، من جو، اغترف بھر لے چلو، غرفتم بیدہ صرف ایک چلو، بیدہ بی سے، ید ہاتھ، ہی اپنے، ایک چلو اپنے ہاتھ سے. فشربوا پھر ان سب نے پی لیا، شریبوش ان سب نے پی لیا، منہ اس سے، الا سوائے، قلیلاً تھوڑے لوگوں کے، الا قلیلا منہم مگر تھوڑے لوگوں کے ان میں سے. ولما پھر جب، فلما پس لما جب، جاوزہ جا ایک الف کے برابر، کیونکہ یہ الف مدہ ہے، جا کا الف کیا ہے؟ الف مدہ. جاوزہ اسے پار کر لیا، ہوا اس نے، والذین اور ان لوگوں نے، آمنو جو ایمان لائے، معہ اس کے ساتھ، قالو وہ سب کہنے لگے، لا طاقت، لا نہیں، طاقت طاقت نہیں ہے، طاقت، لنا اليوم، لنا اليوم لنا ہمارے لیے، یوم آج، بجالوت جالوت سے، وجلودہ اور اس کے لشکروں سے، کس کی طاقت نہیں ہے؟ لڑنے کی. طالوت بادشاہ سے کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ جالوت اور اس کے لشکروں سے آج ہمارے لیے طاقت نہیں ہے لڑنے کی. قال الذین کہا ان لوگوں نے، یظن یہ دیکھیے نون کے اوپر کیا کرنا ہے؟ نون کے اوپر کیا کرنا ہے؟ غنہ کرنا ہے. یظن یہ غنہ ہے. یظنون سب یقین رکھتے تھے، کہاں؟ ان لوگوں نے جو سب یقین رکھتے تھے، انہم کہ بے شک وہ. اب عربی کیسے پڑھیں گے؟ انہم ملا، پہلی میم ساکن ہے، دوسری میم مشدد ہے، تو ہا کو ڈائریکٹ آپ اس میم کے ساتھ ملائیں گے جو میم، جس میم کے اوپر شد ہے. انہم ملاقو اللہ، آگے اوپر لا آ گیا، اس کا مطلب رکنا نہیں ہے، آپ نے ٹھہرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ کا سانس یہاں ٹوٹ جاتا ہے تو آپ پیچھے سے لے کر دوبارہ آئیں گے. انہم ملاقو اللہ کم من، یہاں پہ دیکھیں نون کے اوپر کیا کریں گے؟ اخفا کے اظہار کریں گے. کم آگے من اخفا، کم من فئات، یہاں بھی اخفا ہوگا. فئات قلیلۃ، تن کے اوپر
اظہار کریں گے، کیونکہ آگے غلبت غین آ گیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ فئتین یہاں اخفا اس لیے کریں گے کہ آگے حروف ہلکی 6 میں سے کوئی ایک حروف نہیں ہے، اور قلیلتن پہ اظہار کر رہے ہیں کیونکہ آگے غین حروف ہلکی میں سے ایک آ گیا غین۔ قلیلتن غلبت، غلبت فئت کیا ہے، تا کے اوپر پیش ہے، فئتان یہاں بھی اخفا، فئتان کثیرہ، کثیرہ تا کے اوپر 2 زبریں ہیں، کثیرتم، کثیرہ۔ اب یہاں پر دیکھیے تا کے اوپر 2 زبریں، اوپر چھوٹا سا میم ہے، ٹھیک ہے، چھوٹا سا میم ہے، تو میم 2 زبر کے بعد اگر با آ جائے، یعنی تنوین والے حرف کے بعد اگر با آ جائے تو اس تنوین کو میم میں بدل دیتے ہیں، جو یہاں پر چھوٹا سا میم ہے، کثیرتم بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ اب ہم با محاورہ ترجمہ، لفظی ترجمہ کی طرف، کہاں ان لوگوں نے یظنون جو سب یقین رکھتے تھے، انہم کہ بے شک وہ، ملاق اللہ سب ملاق کا مطلب ہوتا ہے ملاقات، ٹھیک ہے، اللہ سے ملنے والے ہیں، ملاق اللہ اللہ سے ملنے والے ہیں، کم من بہت سے، فئاتن چھوٹے چھوٹے، فئہ گروہ، قلیلہ چھوٹے، بہت سے چھوٹے گروہ، غلبت غالب آ گئے، فئاتن کثیرہ، فئہ گروہ یا جماعت، کثیرہ بہت بڑے، بإذن اللہ اللہ کے حکم سے، واللہ اور اللہ مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب یہاں پر تھا، یہ تھا لفظی ترجمہ۔ با محاورہ ترجمہ کی طرف اگر آپ آتے ہیں تو غور کیجیے گا، فلما فصل طالوت بالجنود، پھر جب نکلا طالوت اپنے لشکروں کے ساتھ، تو اس نے کہا بے شک اللہ تمہیں آزمانے والا ہے، ایک نہر کے ذریعے، نہر کے اوپر سے گزرنا پڑے گا، نہر کے اندر سے، بس جو پی لے گا اس سے تو نہیں ہے وہ مجھ سے، یعنی میرا ساتھی نہیں ہے۔ آزمائش ہے نا ایک، اور آپ کو پتہ ہے اگر آپ سارا دن گھر میں پانی موجود ہے، آپ مرضی سے نہیں پیتے تو پیاس ہی نہیں لگتی، اور اگر پتہ چل جائے کہ لائٹ بھی ختم اور پانی بھی ختم تو کیا ہوتا ہے، بار بار پیاس لگتی ہے، پانی نہیں ہے تو پیاس لگتی ہے۔ ایک بار کسی نے رولا ڈال دیا، کہہ دیا کہ گھر میں پانی ختم ہو گیا، نہ پینے کے لیے، نہ وضو کے لیے، نہ کپڑوں کے لیے، نہ برتنوں کے لیے، اچھا آپ کو بار بار پیاس لگے گی، یہ ہمارا آپ سب کا تجربہ ہوگا۔ اچھا جب کہا گیا کہ جی پانی نہر سے گزر ہونا ہے، پانی نہیں پینا، یہ ایک آزمائش ہے، پانی نہیں پینا، جس نے پی لیا تو طالوت کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی وہ میرا ساتھی نہیں ہے، اور جو نہ چکھے گا اسے پس بے شک وہ مجھ سے ہے، یعنی میرا ساتھی، ٹھیک ہے، جو چکھ لے گا وہ میرا ساتھی نہیں، جو نہیں چکھے گا وہ میرا ساتھی ہے، ہاں مگر جو بھر لے ایک چلو اپنے ہاتھ سے، ایک اگر کوئی چلو اپنے ہاتھ سے بھر لیتا ہے تو اس کا کوئی نہیں ہے، اتنی سی چھوٹ ہوگی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ پیاس لگی ہو تو آپ ویسے ہی پانی کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیں، ہاتھ لگانا شروع کر دیں۔ روزہ رکھا تو رمضان گزرا ہے، آپ دیکھا ہوگا، ویسے اب تو روزے کافی الحمدللہ ٹھنڈے ہی گزرے ہیں، اب آگے جیسے جو سخت گرمیوں کے روزے تھے جو پچھلے گزرے ہیں، تو پانی میں اگر آپ کبھی بیٹھے ہیں، ہاتھ پاؤں پانی میں ڈالا تو بڑا ٹھنڈک سی محسوس ہوئی، بڑا مزہ سا آیا، تو اسی طرح سے کوئی پانی کا ایک آدھا چلو بھر لے عادتاً تو کوئی نہیں اس کا۔ اچھا پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پی لیا اس سے، سوائے تھوڑے لوگوں کے ان میں سے، حالانکہ کہا گیا تھا نا آزمائش تھی اور ان کے لیے وہ تھوڑا سا وقت گزارنا بڑا مشکل ہو رہا تھا، تھوڑے سے لوگ بچے، باقی سب نے پانی پی لیا۔ پھر جب اسے پار کر لیا، پانی یعنی دریا پار کیا، تو اس نے اور ان لوگوں نے جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، دریا پار کیا، اور وہ کہنے لگے کوئی طاقت نہیں ہے ہمیں آج جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی۔ کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے
کہ بے شک وہ اللہ سے ملنے والے ہیں۔ عام بندے تو کہنے لگے کہ آج جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو اللہ والے تھے، جو یقین رکھتے تھے، انہوں نے کہا کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں۔ جو کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے کہ بے شک وہ اللہ سے ملنے والے، ان لوگوں نے کیا کہا؟ بہت چھوٹے گروہ غالب آگے بڑے گروہ پر، اللہ کے حکم سے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کر لو، صبر کا بدلہ اچھا ملے گا۔ جی، اب پہلے تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانے لگا ہے ایک نہر کے ذریعے۔ کون سی نہر؟ ان اللہ مبتلیکم بنہر، ٹھیک ہے۔ نہر سے مراد کون سی نہر ہے؟ یہ نہر اردن اور فلسطین کے جو درمیان نہر ہے، یہ وہ والی نہر ہے، ٹھیک ہے۔ نہر ہوتا ہے کہ نہر ہوتا ہے؟ نہر۔ ہمارے یہاں بھی کریکشن ہو گئی، ہم کیا بولتے تھے؟ نہر، ٹھیک ہے۔ بنہر، بنہر، اچھا بنہر، اچھا جی۔ تو یہ نہر کہاں ہے؟ اردن اور فلسطین کے درمیان میں۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ کہا گیا کہ سب نے پانی پی لیا سوائے چند لوگوں کی نے۔ یہاں پتہ چلتا ہے کہ جب کہا گیا تھا کہ پانی جو نہیں پیے گا وہ میرا ساتھی، جو پی لے گا وہ میرا ساتھی نہیں ہے۔ اب اطاعت امیر، انہیں ایک اگر کوئی بھی کسی پر بھی کوئی امیر بنایا جائے یا کسی کو امیر مقرر کیا جائے تو اطاعت امیر ہر حال میں ضروری ہے۔ امیر کی بات ماننا ہر حال میں ضروری ہے۔ تاہم دشمن سے معرکہ آرائی کے وقت تو اس کی اہمیت دو چند ہے، ڈبل ہو جاتی ہے۔ دشمن سے اگر مقابلہ ہو تو اس میں کئی گنا بڑھ جاتی اس کی اہمیت کہ امیر کی اطاعت کتنی ضروری ہے۔ جنگ احد میں جو نقصان ہوا تھا مسلمانوں کا، کیوں ہوا تھا؟ اطاعت امیر میں کمی آ گئی تھی۔ اچھا، اور دوسرا یہ کہ جنگ میں کامیابی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ فوجی اس دوران بھوک، پیاس اور دیگر شدائد کو نہایت صبر اور حوصلے سے برداشت کریں گے، کیونکہ جنگ میں صبر اور حوصلہ، اور اس میں بھوک برداشت بھی کرنی پڑے گی، پیاس بھی برداشت کرنی پڑے گی، جو تکلیف آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی مشکل جگہ سے گزرنا پڑے، جتنے بھی شدائد آئیں، جتنی بھی تکالیف آئیں، اس کو برداشت، صبر اور حوصلے سے برداشت کرنا پڑے گا۔ تو ان دونوں باتوں کی تربیت اور امتحان کے لیے طالوت نے کہا کہ نہر پر تمہاری پہلی آزمائش ہوگی، نہر پر تمہاری پہلی آزمائش ہے۔ جس نے پانی پی لیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، لیکن اس تنبیہ کے باوجود کہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اس تنبیہ کے باوجود اکثر نے پانی پی لیا۔ ان کی تعداد میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں کہ وہ کتنے لوگ تھے جنہوں نے پانی پیا۔ اسی طرح نہ پینے والوں کی تعداد 313 بھی بتلائی گئی ہے، جو اصحاب بدر کی تعداد تھی، واللہ عالم کہ وہ کتنے تھے جنہوں نے پی لیا، وہ کتنے تھے، لیکن کہا یہ گیا کہ وہ زیادہ تھے۔ تھوڑے تھے جنہوں نے نہ پانی پیا، زیادہ تھے جنہوں نے، جنگ بدر میں کافر زیادہ تھے، مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ تو بعض مفسرین نے کہا کہ مطلب اسی کو آپ دیکھ لیں کہ زیادہ نے پانی پی لیا، جیسے جنگ بدر میں زیادہ کافر تھے، اور تھوڑے بچ گئے تھے جنہوں نے جو کامیاب ہو سکے تھے اس امتحان میں، جب وہ 313، واللہ عالم۔ تو اس کے بعد کیا کہنے لگے کہ آج تو ہمیں طاقت نہیں جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی، ٹھیک ہے، جالوت اور اس کے لشکروں سے آج ہمیں طاقت نہیں ہے۔ ان اہل ایمان نے بھی ابتدا میں جب دشمن کی بڑی تعداد دیکھی تو اپنی قلیل تعداد کے پیش نظر اس رائے کا اظہار کیا جس پر ان کے علماء اور ان سے زیادہ پختہ یقین رکھنے والوں نے کہا کہ کامیابی تعداد کی کثرت اور اسلحہ کی فراوانی کی وجہ سے نہیں ملتی، کامیابی کس سے ملتی ہے؟ اللہ کی معیشت اور اس کے حکم پر ملتی ہے۔ جس کا اللہ کا حکم ہوتا ہے جس کو کامیابی ملنا، اللہ کا ارادہ ہوتا ہے جس کو کامیابی ملنا،
کامیابی اس کو ملتی ہے، عام یا ہر بندے کو نہیں ملتی، نہ فوج میں تعداد کے لحاظ سے، نہ اسلحے کے لحاظ سے، نہ مال کے لحاظ سے، نہ طاقت کے لحاظ سے کامیابی اس پر نہیں ہے۔ اگر جنگ بدر میں آپ دیکھتے ہیں تو کامیابی کس میں ملی تھی؟ اللہ پر توکل اور ایمان کی وجہ سے۔ تو بس اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ سے اس میں زیادہ سے زیادہ صبر کی توفیق مانگنی اور ہمت دکھانی ہے اور اللہ پہ توکل کرنا۔ تو وقال الذين يظنون انهم ملاقو اللہ، جی تو انہوں نے کہا لیکن اللہ کی ملاقات پر جو یقین رکھنے والے، تو انہوں نے کہا کہ بسا اوقات چھوٹی اور بہت تھوڑی سی جماعتیں بڑی اور بہت سی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پا لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آگے دیکھیے وَلَمَّا بَرَزُوا، وَلَمَّا بَرَزُوا، اور وَلَمَّا یہاں بھی میم مشدد ہے، اور جب بَرَزُوا، را موٹا پڑھیں گے، بَرَزُوا سب آمنے سامنے ہوئے، لِجَالُوتَ جالوت کے، وَجُنُودِهِ اور اس کے لشکر کے، قالوا تو وہ کہنے لگے ربنا افرغ اے ہمارے رب ڈال دے، علینا ہم پر، صبر، وثبت صبر کا، وثبت اور جما دے، اقدامنا قدم کیا ہوتا ہے؟ پاؤں آپ کے، تو قدم کی جمع اقدامنا ہمارے قدم یعنی میدان جنگ میں، وانصرنا اور ہماری مدد فرما، وانصرنا اور ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین تمام کافر قوم پر۔ جی یہاں کیا ہوا کہ جب ان کا جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا، کن کا؟ طالوت اور اس کے جماعت کا یا اس کے لشکر کا، جب جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی۔ اس سے پتہ چلا کہ جب بھی آپ کا کوئی مقابلہ ہو کسی سے تو آپ کو اللہ سے دعا بھی مانگنی چاہیے۔ انہوں نے کیا دعا مانگی؟ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے پروردگار ہمیں صبر دے، ثابت قدمی دے، اور قوم کفار پر ہماری مدد فرما، کافروں کی قوم پر ہماری مدد فرما۔ اب جالوت اس دشمن قوم کا کمانڈر اور سربراہ تھا، ادھر سے بنی اسرائیل کی طرف سے طالوت تھا اور ادھر سے دشمن قوم کا کمانڈر اور سربراہ کون تھا؟ جالوت، جس سے طالوت اور ان کے رفقا کا مقابلہ ہوا تھا۔ یہ قوم کون تھی؟ یہ قوم عمالقہ تھی، جو اپنے وقت کی بڑی جنگجو اور بہادر قوم سمجھی جاتی تھی۔ کون سی؟ جالوت کی قوم۔ یہ قوم عمالقہ تھی جو اپنے وقت کی بڑی جنگجو اور بہادر قوم سمجھی جاتی تھی۔ ان کی اسی شہرت کے پیش نظر عین مارکہ آرائی کے وقت اہل ایمان نے اللہ کی بارگاہ میں صبر و ثبات اور کفر کے مقابلے میں ایمان کی فتح کی دعا مانگی۔ گویا مادی اسباب کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی مدد کے لیے ایسے موقعوں پر خاص طور پر طلبگار رہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد کے خاص طور پر طلبگار رہیں۔ مادی اسباب بہت ہیں، آپ کے پاس لشکر بھی ہے، ساز و سامان بھی ہے، اسلحہ بھی ہے، سب کچھ موجود، سارے مادی اسباب آپ کے پاس موجود ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ بس اب ہم قابو پانے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ سے صبر و ثبات کی اور ثابت قدمی کی اور فتح و کامیابی کی آپ نے دعا کرنی ہے۔ اور یہ جنگ کا معاملہ نہیں ہے کہ صرف جنگ کے معاملے میں
آپ نے دعا مانگنی، ہر زندگی کا وہ کام جو میں اور آپ سر انجام دیتے ہیں اس میں ہمیں اللہ سے دعا مانگنی۔ جیسے جنگ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت گریہ زاری سے فتح اور نصرت کی دعائیں مانگی، جنہیں اللہ نے قبول فرمایا، اور مسلمانوں کی ایک نہایت قلیل تعداد کافروں کی بڑی تعداد پر غالب آ گئی۔ تو یہاں کیا ہے، اگلی آیت دیکھیے، جی اس کے بعد ہے فَهَزَمُوهُمْ، یہی ہے فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ فَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ فَهَزَمُوهُمْ، پھر ان سب نے شکست دی انہیں، فَهَزَمُوهُمْ، پھر ان سب نے شکست دی ان کو، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ کنہوں نے شکست دی؟ طالوتیوں نے جالوت کو اور اس کے لشکر کو، وَقَتَلَ، اور قتل کیا داود نے جالوت کو، یعنی ان کا کمانڈر، دشمن قوم کا کمانڈر ہی مر گیا۔ قتل کیا داود نے جالوت کو، وَآتَاهُ اللَّهُ، اور دی اسے اللہ نے، ملک کا بادشاہی، والحکمت، اور حکمت، وعلمہ، اور سکھلایا اسے، مما، اس سے جو، یشا، وہ چاہتا ہے، ولولا، اور اگر نہ، دفع اللہ الناس، دفع کرتا، ہٹاتا اللہ لوگوں کو، بعضہم، ان کے بعض شرپسندوں کو، ببعض، بعض سالے لوگوں کے ذریعے، تو پھر کیا ہوتا؟ لفسدت الارض، تو یقیناً بگڑ جاتا نظام زمین کا، بگڑ جاتا نا، یعنی اگر نیکوں کے ذریعے بروں کو، شرپسندوں کو دور نہ کیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ زمین میں فساد پھیل جاتا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ، اور لیکن اللہ، ذو فضل، فضل کرنے والا ہے، علی العالمین، جہان والوں پر، اللہ فضل کرنے والا ہے جہان والوں پر۔ یہاں بعد محاورہ ترجمہ کی طرف آئیں، چنانچہ اللہ کے حکم سے انہوں نے جالوتیوں کو شکست دے دی، اور حضرت داؤد کے ہاتھوں جالوت قتل ہوا، اور اللہ نے داؤد کو مملکت و حکمت، یعنی بادشاہت عطا کی، اور جتنا کچھ چاہا علم بھی دیا، جتنا چاہا اللہ نے اسے علم بھی دیا۔ اگر اللہ فرمایا، اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتا، بعض کو بعض سے دور نہ کرتا، تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ دنیا والوں پر بڑا فضل کرنے والا، مہربان ہے۔ اچھا جی، حضرت داؤد کے ہاتھوں جالوت قتل ہوا، یہاں یہی آ رہا ہے نا۔ حضرت داؤد کون تھے؟ حضرت داؤد جو ابھی پیغمبر تھے، نہ بادشاہ، نہ پیغمبر تھے نہ بادشاہ تھے، اس لشکر طالوت میں ایک سپاہی کے طور پر شامل تھے۔ ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے جالوت کا خاتمہ کیا، اور ان تھوڑے سے اہل ایمان کے ذریعے ایک بڑی طاقت کو شکست فاش دے دی۔ دیکھا ہوگا آپ نے کہ پوری قوم میں سے ہیرو یا لیڈر، ان کا مطلب ہیرو ایک ہی ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی میچ ہوتا ہے تو یعنی ایک بندے کی وجہ سے، چوکے چھکے مارنے کی وجہ سے پوری ٹیم کا نام بن جاتا ہے، اور اس ٹیم میں نام اس بندے کا آ رہا ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے جنگوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے،
حضرت خالد بن ولید کا کئی جنگوں میں تذکرہ آیا جی۔ تو یہاں پر اس جنگ میں جو طالوت اور جالوت کی جو آپس میں جنگ کی تھی، اس میں جس کا نام آیا وہ حضرت داؤد تھے۔ یہ ایک سپاہی، عام سپاہی کے طور پر تھے، جو نہ ابھی پیغمبر تھے اور نہ ہی بادشاہ تھے۔ اچھا جی، اس کے بعد اللہ نے داؤد کو مملکت و حکمت اور جتنا کچھ چاہا علم بھی دیا، یعنی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو بادشاہت بھی عطا کر دی اور پھر نبوت بھی دے دی۔ حکمت سے بعض نے نبوت اور بعض نے صنعت آہن گری اور بعض نے ان امور کی سمجھ مراد لی ہے کہ اس کو کیسے کام کو کیسے کیا جائے، یعنی حکمت عملی اختیار کرنا۔ تو یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو اس موقع جنگ پر اللہ کی مشیت و ارادے سے فیصلہ کن ثابت ہو جائے۔ اللہ نے وہ ساری چیزیں حضرت داؤد کو سمجھا دی جی۔ تو اس کے بعد کیا ہے، تل کا جی آگے ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ دنیا والوں پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ انسانوں کے ہی ایک گروہ کے ذریعے دوسرے انسانی گروہ کے ظلم اور اقتدار کا خاتمہ فرماتا ہے۔ ایسے ہی ہے، نیک لوگوں کے ذریعے برے لوگوں کا خاتمہ اللہ کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا یہ سنت الہی ہے، سنت الہی یعنی اللہ کا طریقہ ہے یہ۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا اور کسی ایک ہی گروہ کو ہمیشہ قوت اور اختیار سے بہرہ ور کیے رکھتا تو یہ زمین ظلم و فساد سے بھر جاتی۔ اس لیے یہ قانون الہی اہل دنیا کے لیے فضل الہی کا خاص مظہر ہے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت نمبر 38 اور 40 میں بھی کیا، جس میں ہے کہ اگر اللہ کا یہ قانون دفاع نہ ہوتا تو ایک گروہ کا غلبہ اور تسلط اتنا بڑھ جاتا اور اس طرح استحکام مل جاتا کہ مسجدوں اور عبادت گاہوں میں اللہ کا ذکر اور اس کی عبادت کرنے بھی مشکل ہو جاتی۔ ہمیشہ اگر ایک ہی گروہ کا غلبہ رہتا تو مسجدوں اور عبادت گاہوں میں اللہ کا ذکر اور اس کی عبادت کرنی مشکل ہو جاتی۔ یہ یقیناً اللہ کا فضل و کرم ہے، دن پھر کے آتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے زمین پر کسی کو دائمی اقتدار سے نہیں نوازا۔ آج ہمارے ملک میں لوگ دائمی اقتدار چاہتے ہیں، ایسا ہی ہے، یعنی جس کی حکومت آتی وہ سمجھتا ہے کہ بس مجھے ہی مل جائے، پھر جو چاہیں جس طرح چاہیں کریں، ٹھیک ہے۔ یہ جو پھر کے حکومت آتی ہے، جو اقتدار پھر کے آتا ہے، اس کی بھی کوئی حکمت ہے۔ اگر ایک ہی کے ہاتھ میں رہتا تو لوگوں نے ظلم و ستم کی چکی میں پس جانا تھا۔ جس کے پاس اتھارٹی آ جائے وہ کہے کہ بھی اب میری کون سی چینج ہونی ہے۔ اب یہ 2-2 4-4 سال کے لیے آتے ہیں تو جو چاہتے ہیں کر کے جاتے ہیں، اور اگر ہمیشہ کے لیے انہیں پتہ چل جاتا کہ یہ ہمارے خاندان میں ہی رہنی ہے، ابھی تو ان کو ڈر ہوتا ہے، قوم کی خدمت نہ کی، عوام کی خدمت نہ کی تو دوسرے لوگوں کے پاس اقتدار جا سکتے ہیں، عوام کی طاقت سے یعنی ووٹ کی طاقت سے کوئی اور سیٹ لے کے جا سکتے ہیں۔ تو اسی لیے ابھی تو عوام کی خدمت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سنت الہی ہے، یہ اللہ کا طریقہ کار ہے کہ اقتدار کبھی کسی کو دیتا ہے تو کبھی ایسا ہی ہوتا ہے، کبھی بہو کا کبھی ساس کا اقتدار ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے کہ ساس اقتدار میں ہوتی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ ساس ریٹائر ہوتی ہے تو بہو اقتدار میں آ جاتی ہے نا۔ اور اگر ایک ہی کو، اور پھر وہ ڈرتی رہتی ہے کہ کل کو بڈھی ہو گئی تو پھر ہتھے تو اسی کے چڑھنا ہے نا، اقتدار بدل۔ اور اگر یہ ہو کہ بس یہ اقتدار میرا ہی رہنا ہے، ساس کو پتہ ہو تو پھر اینڈ تک اپنی مرضی کے حکم چلاتی رہے گی۔ ایسے ہی ہے، ہر بندہ ایسے ہے۔ تو یہ دن پھر کے آتے ہیں، کبھی اقتدار کسی ہاتھ میں کبھی کسی ہاتھ میں۔ اور دو ہجری میں جب مسلمان رسول اللہ کی معیت میں عمرے کے لیے گئے تو مشرکین نے حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں کو روک لیا۔ کہاں روکا تھا؟ بات آ رہی ہے اقتدار کی، دن پھر کر آتے ہیں۔ حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں کو روک لیا گیا۔ حدیبیہ
مکہ کے بالکل قریب چند میل کے فاصلے پر جگہ کا نام ہے، لیکن مسلمان لبے بام پہنچ کر بھی عمرہ نہ کر سکے، مکمل تیاری کے باوجود حدیبیہ کے مقام پر ٹھہرے، آگے جا کے عمرہ نہ کر پائے، کیونکہ وہ اس وقت کمزور اور مشرکین کا مقابلہ کرنے سے قاصر تھے۔ لیکن اس کے 2 سال بعد ہی اللہ تعالیٰ نے اس طرح پانسا پلٹ دیا اور چشم فلک نے یہ منظر دیکھا کہ 8 ہجری میں مسلمان اسی مکہ شہر میں فاتحانہ طور پر داخل ہوئے اور مسلمانوں کو خانہ کعبہ میں طواف اور عبادت سے روکنے والے، جنہوں نے پہلے روکا تھا 2 سال پہلے، جنہوں نے طواف سے اور عبادت سے روکا تھا، وہی روکنے والے رؤسائے قریش کے سردار اور مکہ میں جو بڑے بڑے اپنے آپ کو جو بڑے بڑے یعنی سردار تھے، وہی کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رحم و کرم کی درخواست کر رہے تھے۔ وہی تھے نا، وقت بدلا، اقتدار بدلا۔ ایک وقت تھا ان کا اقتدار تھا مسلمانوں کو، اور ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مکہ سے نکالا۔ وقت بدلا تو کیا ہوا، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنا شروع ہو گئے۔ ایک ہی بندے کے ہاتھ میں اگر اقتدار رہے تو ظلم و زیادتیاں بڑھ جاتی، جو اللہ کہتے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ، اور اگر اللہ دفع نہ کرتا لوگوں اس کو بعض کے ذریعے، تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا۔ تو اسی طرح سے اسلام میں جہاد کی جو اہمیت اور تاکید ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اللہ کو اور اس کے قوانین کو فراموش کر کے یہ نہ سمجھے کہ میں سپر پاور ہوں۔ 20 سال یا 19 یا 20 سال کے بعد طالبان کا غلبہ آیا، اقتدار بدلا، جو کہ امریکہ نے غاصبانہ اس پر حکومت کر رہا تھا، تو اقتدار بدلا، وقت بدلا، اور اللہ نے طالبان کو دوبارہ حکومت دے دی۔ ٹھیک ہے، تو یہ جہاد کے ذریعے بھی ایسا ہو سکتا ہے، عام طور پر ممکن نہیں ہے، اور بندہ سمجھتا ہے کہ یہ نہ سمجھے کہ میں سپر پاور ہوں اور میرا ہی ورلڈ آرڈر دنیا پر میں چلے گا، میں حکم چلنا ہے تو بس میرا ہی۔ ایسے سرکش اور متکبرین کی سرکوبی کے لیے اسلام کے مجاہد خدائی للکار بن کر میدان میں نکلتے ہیں، اور ان کے دماغوں سے خدائی کا سودا نکال کر ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ کا جھنڈا بلند کر دیتے ہیں۔ اس لیے اسلام میں، جو کہ اس کی زندہ مثال آج کے دور میں طالبان کا دوبارہ اقتدار میں آنا ہے۔ کتنے سال انہوں نے، 20 سال انہوں نے مسلسل جہاد کیا، آخر کار اللہ نے ان الحکم الا للہ کا جو جھنڈا ہاتھ میں بلند کیے ہوئے تھے، اللہ نے انہیں سرخرو کر دیا۔ اس لیے اسلام میں جہاد قیامت تک مشروع رکھا گیا ہے، جائز رکھا گیا، یہاں تک حتیٰ کہ جب بھی اور جہاں بھی ظلم و ستم کا مظاہرہ ہوگا، اس کا کلا کما کر کے لوگوں کو عدل و انصاف اور راحت و امن کا نظام مہیا کیا جاتا رہے گا، قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہنا ہے۔ تِلْکَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یہ اللہ کے احکام ہیں۔ تِلْکَ، یہ آیات اللہ، احکام ہیں اللہ کے، نتلوها، ہم پڑھ کر سناتے ہیں انہیں، علیک، آپ پر، بالحق، کی حق کے ساتھ، وَإِنَّكَ، اور بے شک آپ، لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک یقیناً پیغمبروں میں سے ہیں، اور بے شک آپ یقیناً پیغمبروں میں سے ہیں، رسولوں میں سے ہیں۔ یہ گزشتہ واقعات جو آپ پر نازل کردہ کتاب کے ذریعے سے دنیا کو معلوم ہو رہے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ کی رسالت و صداقت کی دلیل ہیں، کیونکہ آپ نے یہ نہ کسی کتاب میں پڑھے ہیں نہ کسی سے سنے، جس سے یہ واضح ہے کہ یہ غیب کی وہ خبریں ہیں، یہ غیب کی وہ خبریں ہیں جو بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ آپ پر نازل فرما رہا ہے۔ یہ طالوت جالوت کا قصہ پتہ تھا کسی کو؟ اللہ نے وحی کے ذریعے اپنے نبی کو بتایا۔
قرآن میں بہت سے مقامات پر گزشتہ امتوں کے واقعات کے بیان کو نبی کی صداقت کے لیے دلیل کے طور پر پیش کیا گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ تھا پہلے نبی کون آئے، کیسے آئے، ان کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا، تو وہ سارے قصے اللہ نے وحی کے ذریعے بتائے ہیں اور فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ یقیناً پیغمبروں میں سے ہیں۔ الحمدللہ دوسرا سپارہ ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔